تابوت سکینہ ایک ایسا کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جسے یہودی ہزاروں سال سے تلاش کر رہے ہیں اور آج تک ان کی تلاش جاری ہے۔ اس تابوت میں ایسا کیا ہے؟ یہ تابوت پہلے کس قوم کے پاس تھا اور یہ دنیا سے غائب کیسے ہو گیا؟ اور قیامت کے قریب اس تابوت کو کون حاصل کرے گا؟ دنیا کے اس سب سے کراماتی تابوت کے بارے میں جاننا ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، لیکن ایک چیز کو لے کر تینوں مذاہب متفق ہیں، اور وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل کے سکون اور قرار کے لیے نازل ہوا تھا، اس لیے اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے تابوت سکینہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو یہ صندوق بھی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی حیات تک یہ صندوق ان کے پاس رہا، اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ صندوق ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو ملا۔ اس طرح یہ تابوت جیسے جیسے انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لاتے گئے ان کو منتقل ہوتا رہا، اور یہ کئی انبیاء اکرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور یہ بنی اسرائیل کی ملکیت بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کئی برسوں تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کے لیے ایک خیمہ تیار کروایا اور تابوت سکینہ کو اس خیمے میں محفوظ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خیمے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جگہ ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جو کہ ان کی حیات تک تو مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں اس عبادت گاہ کو جنات کی مدد سے مکمل کروایا، اور اس عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس ہیکل سلیمانی میں ایک خاص جگہ بنائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا گیا۔ اس جگہ کو القدوس کہا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس صندوق میں ایسا کیا تھا کہ ساری قوموں کے لیے یہ اتنا مقدس تھا؟ دراصل اس صندوق میں پیغمبروں کے تبرکات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی رکھا ہوا تھا، اور توریت کی تختیوں کے ٹکڑے موجود تھے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی قیمتی چیزیں موجود تھیں۔ اس لیے یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور ان کے بڑے بڑے لشکر اور ان کی طاقت دیکھ کر جب ڈر جاتے تھے اور ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا تھا تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے آگے آگے رکھتے تھے، اور پھر اس صندوق کی برکت سے ان کے دلوں میں ایک سکون پیدا ہو جاتا تھا، اور ان کے ڈرے ہوئے دل چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے، اور اس صندوق کی برکت سے انہیں ہر جنگ میں فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب کوئی مصیبت اور مشکل وقت آتا تو وہ اس صندوق کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی، اور ان پر سے وہ مصیبت ٹل جاتی تھی۔ اور یہ صندوق جب تک بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ دوسری قوموں پر غالب رہے۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے برکتوں اور عروج کا سبب بنا، لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے لوگوں نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ساری عمارتیں توڑ دیں اور شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس صندوق کی بے حرمتی کی اور اس صندوق کو نجاست اور کوڑے سے بھرے کمرے میں پھینک دیا، اور پھر اس بے حرمتی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا
کہ یہ سب اس صندوق کی وجہ سے ہے، تو ان لوگوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیل گاڑی کو ایک سمت میں روانہ کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے اس صندوق کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور ان فرشتوں نے اس صندوق کو واپس بنی اسرائیل پہنچا دیا۔ اور جیسے ہی بنی اسرائیل کو ان کا کھویا ہوا صندوق واپس ملا تو ان کی کھوئی ہوئی طاقت واپس مل گئی۔ قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل قوم ایسی سرکش قوم تھی جو ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہتی، لہٰذا جب ان لوگوں میں دوبارہ کفر اور شرک عام ہوا تو ایک بار پھر بادشاہ بخت نصر ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں قہر بن کر نازل ہوا، اور ایک بار پھر بخت نصر نے ان کے شہر کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی کی عمارت کو بھی تباہ کر دیا۔ اس نتیجے میں تابوت سکینہ صندوق کہیں غائب ہو گیا، اور اس کے بعد آج تک اس صندوق کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر آثار قدیمہ آج تک اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اس صندوق کو ڈھونڈ کر وہ اپنی روحانیت اور طاقت کو واپس پا سکیں جو اس سے پہلے صندوق کے ساتھ ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کہاں ہے، اس سے متعلق مختلف رائے ملتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس صندوق کو افریقہ لے جایا گیا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا تھا، اور وہ آج تک بھی وہاں موجود ہے۔ اور کچھ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ صندوق بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ صندوق حضرت امام مہدی کو ورثے میں ملے گا، اور اس صندوق کی وجہ سے وہ یہود و انصارہ پر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن اصل میں یہ تابوت کہاں ہے، یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔